السلام علیکم۔ متین الحق حاضر۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے جو پروگرام میرے ہوئے، میں نے کبھی آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کری، لیکن میری آپ سے بھرپور درخواست ہے کہ اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہاں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، آپ کی مہربانی ہوگی، اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا۔ اگر ایک بھی ہم جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، سمجھے ہماری محنت وصول ہو گئی۔ آج دن ہم ایک خبر پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی میں، کینٹ سے لے کے لانڈھی کے علاقے میں ہفتے میں ایک دفعہ یا 10 دن میں ایک خبر آتی ہے کہ ٹرین سے کٹ کے بندہ مر گیا۔ کوئی اس کے اسباب پہ نہیں جاتا، ہوا کیسے ہی ہے۔ ٹرین بڑی چیز ہے، ہارن بجاتا ہے، پھر دیکھنے والا کو ہٹنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بہت ہی دل دکھانے والی خبر تھی، آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک صاحب تھے، ان کی رہائش ریلوے لائن کی آبادیوں کی جو غیر قانونی آبادیاں بنی ہیں، یہاں ان کی رہائش تھی۔ شادی کے 10 سال بعد تو ان کی اولاد ہوئی تھی، 5 سال کی بیٹی کی سالگرہ تھی، اور دھوم دھام سے منانی تھی۔ انہوں نے پورے پروگرام لسٹ بنا کے وہ گھر سے نکلے تھے، آج یہ سامان میں نے لے کے آنا، بڑے ہنسی خوشی سے، اور آدھے گھنٹے میں ان کی لاش آ گئی کہ ریل کے نیچے آ کے مر گئے۔ یہ کسی نے غور نہیں کیا ایسا کیسے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میری زندگی موت میں مشکل سے 5 سیکنڈ کا فاصلہ تھا۔ اس کی آپ غور سے سنیے گا، اور اس کو آپ کو لگے ہاں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ضرور بڑھائیے گا۔ 1960 کے آس پاس کی بات کرتا ہوں، شکار کا شوق، جھمپیر اسٹیشن، یہاں ہم ریل سے اتر کے پانی کی طرف چلتے تھے جانے کے لیے۔ تقریباً ہم کو 1 سے 1.5 میل چلنا پڑتا تھا۔ اب 2 راستے تھے ہمارے، کہ یا تو ہم گاؤں میں سے ہو کے گزر کے جائیں، یا پھر ریل کی پٹری سفر کریں پانی کی طرف جانے کے لیے۔ گاؤں سے جانے میں یہ تھا کہ ہم صبح اول ٹائم نکلتے تھے تو کتے بھونکتے تھے، تو ہم ریل کی پٹری پہ چلتے تھے۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ واقعہ 1960 کے آس پاس کا ہے۔ میں میٹرک میں طالب علم تھا، اس وقت میں میٹرک امتحان دے چکا تھا، لیکن فارغ تھا۔ صبح ہم نکلے، پو پھٹ رہی تھی، ہلکی کی روشنی ہو رہی تھی، اور ہم ریل کی پٹری پہ، میں بھی، میرے آگے 3 دوست اور، ہم چل رہے تھے۔ اس پٹری پہ ہمیں سامنے سے آتی ہوئی ٹرین دکھائی دے جائے، اس پٹری ہم چل رہے تھے، ہمارے درمیان تقریباً 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا، کیونکہ ریل کی پٹری میں پتھر بھی ہوتے ہیں، بیچ میں سلیپر ہوتا ہے، اسے پیر رکھ کے چلتے ہیں۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن اور آنے والی جس کراچی سے آنے والی پٹری تھی، جو سامنے ہم کو ریل دکھائی دے جاتی آتی ہے، اس پہ چل رہے تھے۔ دور سے ہم کو ریل آتی ہوئی دکھائی دے گئی، ہم نے پٹری بدل لی، ہم دوسری پٹری پہ آ گئے، جو کراچی سے جانے والی پٹری تھی پیچھے سے، اس پہ آ گئے ہم۔ اب پٹری پہ آنے کے باوجود مستقل ریل کا انجن کا ڈرائیور مستقل ہارن دے رہا ہم کو۔ میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا اندھا ہے، کیا ہے؟ ہم اس کے باوجود اسے ایک دفعہ ایسا ہوا، لائٹ بند کر کے کھول دی اسے، ہلکی روشنی تھی اس وقت۔ پھر بھی میں نے کہا یار یہ بیچارہ یا تو تھکا ہوا ہے، کیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پٹری پہ چل رہے ہیں، باتیں کرتے چل رہے تھے، صرف اللہ نے زندگی رکھنی تھی۔ ہارن پہ ہارن بجا رہا وہ، ہم اس کو برا بھلا بول رہے ہیں۔ کون سی طاقت تھی جس نے مجھے، سب سے پیچھے میں تھا، مڑ کے دیکھنے مجبور کیا مجھے؟ آپ یقین کریں، مشکل سے 5 سیکنڈ دور پیچھے سے ٹرین آ گئی تھی، ہماری ساری توجہ سامنے والی ٹرین پہ تھی، اور بیچارہ وہ ہارن، پیچھے والا ہارن دے رہا تھا ہم کو۔ میں نے آواز لگائی، بھاگو پیچھے ریل ہے، اور میں نے ماری چھلانگ، میرے ساتھیوں نے چھلانگ ماری، اور ریل کی پٹری وہ ہے زمین عام لیول سے 5-6 فٹ اوپر ہوتی ہے اس علاقے میں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے چھلانگ ماری ہے، ابھی میں زمین پہ گرا نہیں تھا، اس سے پہلے ٹرین گزری، اور اس کے ہوا کے پریشر سے میں زمین پہ گرنے سے پہلے گھوم گیا پورا۔ یعنی بس اللہ زندگی رکھی تھی، ورنہ ہم چاروں کے ٹکڑے ڈھونڈتے ہیں، رشتہ دار کون سا کس کا ٹکڑا ہے کہ۔ تو یہ جو بندہ، جو آئے دن جو لوگ مرتے ہیں یہاں پر، ہوتا ہی ہے۔ میں نے پوری معلومات لی تھی، اور میں نے ریلوے والے سے بات بھی کری تھی،
ان کا جواب بھی سنا دوں آپ کو میں. یہاں پر اس قدر گنجان آبادیاں بنا لی ہیں کہ مین روڈ پہ آنے کے لیے تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد راستہ ہے. اب یہ لوگ نکلتے ہیں مین روڈ پہ رہنے والے مین روڈ پہ آنے کے لیے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں وہ سامنے والی پٹری پہ کہ گاڑی دکھائی دے جائے. سامنے وہ گاڑی آتی ہے تو اس پٹری پہ آ جاتے ہیں، اور اس پٹری پہ آتے ہیں جو پیچھے سے ٹرین آ رہی ہوتی ہے، اور ساری توجہ ان کی ہوتی ہے سامنے آلی ٹرین کو دیکھنے کے لیے کہ جائیں تو ہم کراس کریں. اس دوران پیچھے سے اڑا دیتی ہے. یہ جو کیس جتنے ہوئے سارے یہ ہوئے ہیں. ریلوے والوں کو جب یہ ہوا، میں 2-3 سال، کئی سال ہو گئے، لیکن میں 2-3 سال پہلے سے میں نے ان کے ڈی سی او صاحب ہیں، بھلے آدمی ہیں، ان سے ملاقات بھی کی تھی. میں نے کہا سر آپ مجھ سے پیسے لے لیں، آپ جگہ جگہ اشتہار لگوا دیں یہاں پر کہ یہاں کراس کرنے والے ٹرین آتی دیکھیں پیچھے بھی خیال رکھیں. ان کا جواب یہ تھا کہ جی ساری ہماری غیر قانونی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ. ہم نے اگر اشتہار لگا دیا ان کی فلاح، ہم نے اس کا مطلب ان کا قبضہ تسلیم کر لیا. یہ اب بس اس کے بعد میں خاموش ہو گیا. لیکن بھائی اگر آپ سمجھیں، خاص طور پہ آپ کے جاننے والے اس علاقے میں رہتے ہیں، ان کو ضرور فارورڈ کریں. یہ ایک بھی زندگی بچ گئی سمجھو اپنی انسانیت بچ گئی ہے. میں آپ سے اس کے لیے دوبارہ درخواست کروں، اس پر ذرا غور کیجیے گا، ہو سکے اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا. کیونکہ میں 4-5 سیکنڈ سے میری بھی زندگی اللہ نے دی، بس بہت سارے بچے پیدا کرنے تھے، پوتے پوتیاں پیدا ہونے تھے میرے ماشاءاللہ، تو اللہ نے زندگی دی مجھ کو. لیکن آپ کی مہربانی ہے، اس کو ضرور آگے بڑھائیے گا. السلام علیکم.